رب زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، عزیز و دوستو، میں نے سورہ مومنین کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. بہت لمبا مضمون ہے. کچھ آیتیں، ایک آدھ آیت آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. آئندہ ہفتوں میں اس کو کوشش کروں گا انشاءاللہ. دیکھیے، قرآن پاک کی صورت کے اندر حق تعالی شانو فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. تحقیق کے مومنین کامیاب ہو گئے. کون مومنین؟ وہ مومنین کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. جو لوگ زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، امانتوں کو اور عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھیے، قد افلح المؤمنون کے اندر یہ کہہ دیا وہ مومنین کامیاب ہو گئے. عربی کا جو لفظ ہے فلاح، مفلحون، فلاح کا جو لفظ ہے اس کا ہم لوگ سیدھا سادہ ترجمہ کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے. ہماری اردو زبان کا ناطقہ، اردو زبان کا حوصلہ بہت کم ہے، اس لیے وہ ترجمہ ادا نہیں کر سکتا ہی نہیں. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی کامیابیوں کو حاصل کرنا، ہر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا، اسے فلاح کہتے ہیں. صرف کامیاب ہونا نہیں، دنیا آخرت میں وہ آدمی کامیاب ہو گیا. اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ الذین، کیا کیا شرائط کہے؟ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں 62 جگہوں کے اوپر اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. صرف ایک جگہ حکم فرماتے تو اللہ کا ایک حکم ہمارے لیے کافی تھا. اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے 62 جگہوں کے اوپر ہمیں حکم فرمایا. صرف قرآن میں، احادیث میں تو بہت اس کا ایک ذخیرہ پڑا ہوا ہے. اور کسی کو بھی کسی بھی حالت میں آپ جانتے ہیں نماز کسی پر بھی معاف نہیں.
ایک آدمی کاروبار میں مشغول ہے تو چلو آج کل میرا کاروبار بہت چلتا ہے اور یہ ہے اور سیزن کا موقع ہے، یا ایک ملازم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل میری ملازمت کا تو ایک موقع ہے، یہ تو ایک زندگی ہے جوانی کی، اس میں کچھ پیسے جمع کرنے کے وغیرہ کا، اگر اس میں کوتاہی کروں گا تو مجھے تو نماز تو وقت نہیں ملتا، بعد میں پڑھ لوں گا۔ دیکھیے نماز کی پابندی بڑی ضروری ہے ایک، اور صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز میں خشوع خضوع بھی اختیار کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں صدیق اکبر کے بعد، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اتنے موفق من اللہ تھے، کئی مرتبہ انہوں نے رائے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق حکم نازل فرما دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کان رائیہ موافقا للوحی والکتاب، ان کی رائے وحی اور کتاب اللہ کے موافق ہوا کرتی تھی۔ ان کا حکومت، ان کے زمانے میں خلافت کا جو مربع پھیل گیا اور خلافت مملکت اسلامیہ جو پھیل گئی 24 لاکھ مربع کلومیٹر پر تھی۔ آج کل کے 15-16 ملک ہوتے ہیں اس علاقے کے، وہاں ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ لہذا اتنی بڑی حکومت کو چلانے کے لیے بڑے عادل بھی تھے، اور اتنی بڑی حکومت چلانے کے لیے صوبوں کو گورنر، اور جیسے آج کل ہر ضلع کے اندر کلکٹر ہوتا ہے وغیرہ، اس طرح کا ان کا نظام تھا۔ اور وہ خود یہ کہتے تھے کہ اگر دریائے نیل و فرات کے کنارے پر اگر کتا بھوکا مر جائے تو اس کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ اللہ نے ان کے زمانے میں بڑی خوشحالی پیدا کی تھی۔ وہ حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو، اس لیے کہ جو لوگ سیاسی کاموں میں لگتے ہیں یا کوئی انتظامی کام میں لگتے ہیں یا کسی ایسے مدرسے یا کسی اسکول کے منتظم ہوتے ہیں یا کسی بڑی سوسائٹی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو وہ اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے گورنروں کے اور اپنے ذمہ داروں کے نام، ان کے نام خطوط لکھ کے، عوام کے نام نہیں۔ کیا لکھا؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت عمر نے لکھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سب سے اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ فمن حفظ وحافظ علیہا فقد حفظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت اور مداومت کی پابندی کی، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، جس نے نماز کو ضائع کیا، سن لیجیے، جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ اس کے علاوہ چیزوں کا اور کیا ہے ضائع کرنے والا ہوگا، اس میں اور کوتاہی کرنے والا ہوگا۔ جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ دوسری چیزوں میں اور مزید کوتاہی کرے گا۔ اس لیے عزیز و دوستو، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ مومن کو کامیاب ہونا ہے، قد افلح المؤمنون، اگر دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کرنا ہے، سب سے پہلے قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع، صرف نماز پڑھنا نہیں۔ آج کل ہم لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ تو ہوں گے، لیکن ہم جیسے لوگ تو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کتنے ہمارے ذہن منتشر ہوتے ہیں کہ نماز کے بعد ادھر جانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ نماز میں آدمی اللہ کے علاوہ سے غافل ہو جانا چاہیے، ایسی نماز ہونی چاہیے۔ ایک جلیل القدر تابعی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو تہجد کی جب نماز پڑھتے تھے، گھر کی چھت پر پڑھتے ہوں گے، تو اڑوس پڑوس والے کہتے تھے کہ وہ اس طرح پڑھتے تھے جیسے کہ لکڑی کھڑی۔ نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نمازیں، لیکن 10 مرتبہ تو ہلتے ہیں، پھر کھجلی لگتی ہے، پھر بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی
کیا کہتے ہیں اس کی سلوٹیں ٹوٹنی نہ چاہیے، ہلتے نماز قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے بالکل سیدھے سیدھے کھڑے رہ جاؤ، نماز میں ہلنا نہیں ہے۔ نماز کے آداب میں کیا خشوع خضوع ہے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ خضوع کہتے ہیں ظاہری اعتبار سے اللہ کے سامنے جھکنا، بالکل سیدھا کھڑا رہنا چاہیے۔ جیسے انشاءاللہ نماز کے بارے میں کچھ باتیں اگر ابھی رہ جائیں تو آئندہ ہفتے بھی کہوں گا، آئندہ ہفتے میں سیدھا کھڑا رہنا ہے۔ سیدھا کھڑا رہنا یعنی کیا سے سیدھے کھڑے رہیں اور اپنی گردن بھی ایسے نہیں جھکانا ہے، اپنی گردن اتنی ہی جھکانا ہے جتنی کہ سجدہ گاہ کے اوپر نظر پڑے۔ نماز میں ہلنا نہیں بغیر ضرورت کے، کبھی کبھار اگر ہلنا پڑے وہ بات اور ہے، ورنہ دیکھیے فقہا نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے بغیر ضرورت کے اپنے ہاتھ پیر وغیرہ ہلایا نماز میں، بغیر ضرورت کے، کہا میں نے ضرورت سے نہیں، بغیر ضرورت کے اگر ہلایا 3 مرتبہ ہو گیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب ہم دیکھیے ہماری نمازیں کتنی صحیح ہیں، اپنی نمازوں کو اپنے علماء سے، اپنے کیا ہیں ساتھیوں سے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں سے تبلیغی جماعتوں کا اللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس کے اندر باقاعدہ نمازوں کی کیا تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہمارے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائیں، نماز میں جیسے اللہ کے سامنے آدمی حاضر ناظر ہوتا ہے ایسے اپنی پوری زندگی میں آدمی حاضر ناظر رہے۔ تو بہرحال نماز کا طریقہ اس میں سکھلایا جاتا ہے، تو نماز کو سیکھنا چاہیے۔ خضوع کہتے ہیں ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو کیا اللہ کے سامنے جھکا دینا، اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ نماز کے اندر اللہ کے سامنے حاضر ناظر، اللہ کو سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے عبادات کو کرنا، جھکتے ہوئے، اپنے آپ کو عاجز بندہ سمجھتے ہوئے، یہ خضوع ہے۔ عزیز و دوستو، ہماری نمازوں میں یہ آیا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے نماز ہماری کتنی درست ہے۔ اگر نماز درست ہے ہم کامیاب ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ مومنین کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے۔ خشوع کہتے ہیں اپنی نماز کو اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث جبرائیل میں آتا ہے، مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو اس نے بتلایا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ ہمارے سامنے ہیں، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آگے اللہ کے رسول سے کسی کو آگے کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اگر تم یہ اس طرح عبادت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگ بھی، سبھی لوگ، ہم لوگ اسکول میں مدرسے میں جاتے تھے، مولانا کے سامنے 25 یا ماسٹر کے سامنے 25 30 50 بچے ہوتے ہیں، لیکن مولانا جب حاضر ہوتے ہیں یا ماسٹر حاضر ہوتے ہیں سب کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ ماسٹر کی نظر اگر ہمارے سامنے نہ ہو، استاذ کی نظر ہمارے سامنے نظر نہ ہو، لیکن تم یہ سمجھتے کہ استاد کو ہے ابھی کلاس میں، آپ تو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے سب بیٹھنے والے 30 بچے ہیں، وہ تو استاذ کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ خاموش بیٹھے ہوئے۔ اللہ کا دربار، اللہ ہمارے سامنے ہمیں چاہے نظر نہ آئے، کم سے کم یہ بات تو ہمیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کم سے کم درجہ یہ کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہے، ہم یہ سمجھیں کہ احکم الحاکمین، دنیا کے ایک معمولی حاکم، ایک اگر پولیس والے کے یہاں آپ کی پاسپورٹ کی انکوائری آتی ہے، آپ 10 چکر لگاتے ہیں اور وہاں جا کر کتنے خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں، نہ کوئی بے ادبی کرتے ہیں، نہ کوئی شور ہوتا ہے، نہ کوئی چونی چنا ہوتا ہے۔ اگر کسی آفس کے اندر چلے گئے تو وہاں کتنے آداب سے ہم کھڑے رہتے ہیں، کیا علامہ کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں اسی کے آداب نہیں ہیں؟
اسی کا ہم آداب احکم الحاکمین کے دربار میں ہم کھڑے ہیں، تو دنیا کے بادشاہ کے دربار میں اگر کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے ہم لوگ بالکل خاموشی کے ساتھ، اگر ہماری کوئی بات پیش کرنا ہوتی ہے تو وہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، وہ پیش کرتا ہے۔ نمازوں میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جب جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو امام صاحب پڑھتے ہیں، امام کی قرات ہمارے لیے کیا قرات کافی ہو جاتی ہے، وہ گویا کہ ہم تمام کے اللہ میاں کے سامنے پہ، لیکن تمام کے تمام خاموشی سے، جیسے وہ ایک حاکم کے سامنے، ایک کلکٹر یا کسی ذمہ دار کے سامنے بات پیش کرتے ہوئے کیسے کھڑے رہتے ہیں، ایسے سب کی ذمہ داری ہے کیسے کھڑے رہیں، اللہ میاں کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مقام نصیب فرمائے۔ یہ مقام اگر نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ صبح انشاءاللہ ہماری نمازیں قبول، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، اسی لیے قرآن پاک میں جہاں کہیں آیا ہے الذین نماز کا حکم، وہاں یہ بھی آیا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں، نماز جس طریقے سے ہم نے پڑھی آئے اور مان لو کہ حاضر ناظر، دیکھو نماز کے اندر کوئی نیت کرنا بھی باقاعدہ ضروری نہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اگر ہم کھڑے ہو گئے تب تو ٹھیک ہے، لیکن ورنہ عامتاً تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ وضو کیا، یہ کیا، اور ایک بچپن سے سیکھی ہوئی نماز ہے وہ چلی جا رہی ہے۔ اب امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام نے پڑھا، کیا پڑھا، بعض مرتبہ تو اگر پوچھ لیا جائے تو وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ امام نے کون سی سورت پڑھی تھی، امام نے کون سی سورت پڑھی وہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ امام رکوع میں جا رہا ہے تو وہ پھر ہماری جو بچپن کی عادت ہے وہ عادت سے ہم کے مطابق ہمارے رکوع سجدے ہو رہے ہیں، اور جب سلام پھیر دیتے تب یاد آتا ہے کہ ہم کو تو فلاں کام کرنا ہے ابھی۔ نماز میں بھی اسی فکر ہوتی ہے۔ عزیز و دوستو، نماز کے لیے تھوڑا سا وقت فارغ کر دیجیے، لیکن اس وقت میں اپنے خیالات اور کی پراگندگی سے اپنے آپ کو بچائیے، انتشار ذہن سے بچائیے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اس وقت نماز پڑھیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نماز کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی آئندہ ہفتے کہی جائے گی، بس آج اسی کے اوپر میں اپنی بات کیا ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔